باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم آج آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک بہت خوبصورت واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی جلیل القدر پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت ہی شان اور بہت ہی بلند رتبہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف بھی حاصل تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، ان سے باتیں کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ دوستو، کوہ طور وہ پہاڑ تھا جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادھر ہی اپنی تجلی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمائی تھی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک عورت ملتی ہے جو ان کے سامنے بہت ہی زار و قطار رو رہی تھی۔ آپ نے ان سے رونے کی وجہ معلوم کی تو وہ عورت کہنے لگی کہ میں بے اولاد ہوں، مجھے کوئی اولاد نہیں ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مجھے بتائیں کہ میں کبھی ماں بن سکوں گی کہ نہیں، مجھے عورتیں تانا دیتی ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور انہوں نے اسی عورت کا ذکر کیا، اور آپ نے پوچھا کیا وہ عورت کبھی بھی صاحب اولاد ہو سکتی ہے؟ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عورت کی نصیب میں کبھی بھی کوئی اولاد نہیں ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آ کر اس عورت کو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارے نصیب میں کبھی بھی کوئی اولاد نہیں لکھی گئی ہے، تم بے اولاد ہی رہو گی، یہ سن کر وہ عورت زار و قطار رونے لگی، اور اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتی تھی، کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک دن اسی عورت کے گھر ایک فقیر آیا اور اس نے صدا لگائی کہ میں بھوکا ہوں، کوئی روٹی تو دو۔ عورت اپنے گھر کے باہر آئی اور دیکھا کہ وہ فقیر اس عورت کے گھر کے باہر ہی بیٹھا ہوا تھا، تو اس فقیر نے اس عورت سے کہا کہ تو مجھے جتنی بھی روٹیاں کھلائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ کو اتنی ہی اولاد عطا کرے گا۔ اس دعا پر اس عورت نے بہت خوش ہو کر اس فقیر کو 4 روٹیاں پکا کر کھلائی، اور ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس عورت کو 4 بیٹے عطا کر دیے۔ یہ عورت اس پر بہت زیادہ خوش تھی۔ ناظرین، ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر اسی عورت کے گھر کے قریب سے ہوا، تو اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور آپ سے فرمانے لگی کہ آپ نے تو مجھے اس دن یہ کہا تھا کہ مجھے کبھی کوئی اولاد نہیں ہوگی، دیکھیے یہ میرے 4 بیٹے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 4 بیٹے عطا کیے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ سب سن کر بہت تعجب ہوا، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ یا اللہ، آپ نے تو فرمایا تھا اس عورت کو کبھی بھی کوئی اولاد نہیں ہوگی، لیکن آج اس کے 4 بیٹے ہیں، یہ سب کچھ کیا معاملہ ہے؟ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خالی برتن اور ایک چھری اور فرمایا، اے موسیٰ، ہم تمہیں تمہارے سب سوالوں کے جواب دیں گے، لیکن تمہیں اس خالی برتن میں انسانی گوشت مجھے لا کر دینا ہوگا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام خالی برتن اور چھری لے کر بستی کی طرف آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بستی میں آ کر بستی والوں سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خالی برتن میں انسانی گوشت چاہتا ہے۔ آپ نے پوری بستی گھوم لی، لیکن کوئی بھی انسانی گوشت دینے پر رضامند نہ ہوا، اور پھر اچانک سے ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ گئے اور کہنے لگے، یا موسیٰ علیہ السلام، آپ کو کیا چاہیے؟ آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص سے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خالی برتن میں انسانی گوشت منگوایا ہے، لیکن بستی میں کوئی بھی شخص اپنا گوشت دینے کو تیار نہیں۔ اتنا سنتے ہی اس شخص نے چھری اٹھائی اور اپنے جسم سے گوشت کاٹنے لگا، اور اپنے جسم کے مختلف حصوں سے گوشت کاٹ کر اس برتن کو بھر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ انسانی گوشت کا برتن اٹھایا اور کوہ طور پر آ کر وہ برتن اللہ تبارک تعالیٰ کو دے دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، تمہیں بستی میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم بھی تو انسان ہو، تم بھی تو اپنا انسانی گوشت کاٹ کر مجھے دے سکتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ بس موسیٰ، یہی تمہارے اس سوال کا جواب ہے کہ اس فقیر نے مجھ سے اس عورت کے لیے 4 بیٹوں کی دعا کی تھی، جو دعا میں نے قبول کر لی اور اس عورت کو 4 بیٹوں کی نعمت سے نواز دی۔ اے موسیٰ، جب کوئی شخص میری راہ میں اپنا سب کچھ لٹا
تو میں اپنے لکھے ہوئے فیصلے بھی بدل دیتا ہوں ان کی دعاؤں کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ دعاؤں سے تقدیریں بھی بدل جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعاؤں کا سلسلہ انسان کو کبھی بھی ختم نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارشیں نہیں ہو رہی تھیں، چنانچہ بستی کے لوگ جمع ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اے موسیٰ، بستی میں بارشیں نہیں ہو رہی، اے موسیٰ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ بارشیں ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے بارش کی دعا فرمائی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تمہارے اس مجمع میں میرا ایک ایسا نافرمان بندہ بیٹا ہے، جب تک کہ وہ وہاں سے اٹھے گا نہیں میں بارش نہیں برساؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجمع میں دیکھ کر لوگوں سے فرمایا کہ یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ کا کوئی نافرمان بندہ بیٹھا ہے، وہ یہاں سے اٹھ جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ بارش برسا دیں گے، لیکن کوئی بھی وہاں سے نہ اٹھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسری بار بھی یہی فرمایا کہ جو کوئی بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا نافرمان یہاں بیٹھا ہے وہ اس مجمع سے اٹھ جائے، لیکن تب بھی وہاں سے کوئی نہ اٹھ۔ پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیسری بار بھی یہی فرمایا، لیکن تب بھی وہاں سے کوئی بھی نہ اٹھا۔ لیکن اچانک یکایک اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی رحمت یعنی بارش برسا دی۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے فرمایا کہ اے میرے پیارے اللہ، یہ کیا ہو گیا کہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ اس مجمع میں کوئی ایسا گنہگار بندہ بیٹھا ہے جس کی وجہ سے آپ بارش نہیں برسائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میرا ایک نافرمان بندہ تیرے اس مجمع میں بیٹھا تھا، لیکن اس نے اپنا ہاتھ بھی نہیں اٹھائے اور خود بھی نہ اٹھا اور سچے دل سے مجھ سے وہیں بیٹھے بیٹھے توبہ اور استغفار کر لی اور میں نے اسے معاف کر دیا، اسی لیے بارش برسا دی۔ ماشاءاللہ، کتنا ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ واقعی اللہ تبارک تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، بہت کریم ہے، بہت ہی رحیم ہے۔ ہم گناہگار بندے اس رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ ناظرین، اس لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اتنے بھی انسان گناہ کرتا ہے، پر اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے دل میں اپنی زبان میں استغفار کرتا رہے، استغفار کا ورد کرتا رہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دیتے ہیں۔ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو، مجھے تمہارے استغفار بہت پسند ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر وقت استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ تو ناظرین، میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو میرے چینل لائف ان اسلام کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ لازمی کیجیے گا، اور اس خوبصورت واقعے کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولے گا۔ جزاک اللہ۔